یہ دو حدیثیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کرنے والے کو منع کر دیا جو آنے کا ارادہ رکھ رہے تھے۔ اور اوپر جو ہم نے حدیث ذکر کی ہے اور جو قرآن کریم کی آیت ہے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پیدل حج کرے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ نیکی عطا فرمائے گا، بلکہ ایک ایک قدم پہ حرم کی 700 نیکیاں ملنے والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کچھ نوجوانوں نے یہ مسئلہ معلوم کیا ہے کہ پیدل حج کرنا جائز ہے یا نہیں۔ ایسے ہی کیا پیدل حج کرنے سے بہت زیادہ ثواب ملے گا؟ کیونکہ دنیا کے اندر اس طرح کا ماحول بن رہا ہے کہ بہت سے لوگ پیدل حج کرنے کو جا رہے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے، کچھ سال پہلے پاکستان کے ایک آدمی نے پیدل حج کیا، ایسے ہی امریکہ کے ایک آدمی نے پیدل حج کیا، اور اب ہمارے ملک ہندوستان سے محمد شہاب جو کیرالہ کے رہنے والے ہیں انہوں نے پیدل حج کا سفر شروع کیا ہے اور گھر سے الحمدللہ وہ نکل بھی پڑے ہیں۔ لہٰذا ہمارے نوجوان بھی بہت جذباتی ہو رہے ہیں کہ کیا پیدل حج کرنے سے بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ ہم بہت مختصر وقت میں کوشش کریں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس کو واضح اور کلیئر کیا جا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ سورہ حج کی آیت ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، لوگ پوری دنیا سے کھچ کر آئیں گے، وہ چاہے پیدل چل کے آئیں یا سواریوں پہ سوار ہو کے آئیں، سواری بہت ہی کمزور ہو تب بھی وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ اس آیت سے پیدل آنے کی بھی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر واضح کہا ہے یاتوک رجالن، پیدل آئیں گے۔ اور اسی سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بھی ہیں۔ یہ احادیث بہت ضعیف ہیں لیکن کئی محدثین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بیہقی نے السنن الکبریٰ میں اور علامہ البانی نے اپنے السلسلۃ الضعیفہ کے اندر اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ دونوں نے الگ الگ حدیث ذکر کی ہے لیکن دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مکہ سے پیدل حج کو جائے اور پھر وہ واپس آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ایک قدم کے بدلے حرم کی 700 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ حرم کی نیکیاں کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرم کی ایک نیکی باہر کے 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ پیدل حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس سے بے انتہا نیکیاں ملنے والی ہیں، بہت زیادہ ثواب ملنے والا ہے۔ لیکن دوسری حدیث جو صحیح ستہ کے اندر پائی جاتی ہیں اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے حکم کا ذکر ہے، دوسری سنت کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے قول کا ذکر ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اخت لہ نظرت ان تمشی حافیۃ، کہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کہ ان کی بہن نے پیدل حج کرنے کی منت مان لی ہے، نظر مان لی ہے کہ وہ پیدل حج کرے گی اور پیر میں چپل بھی پہن کر نہیں رکھے گی اور سر بھی کھول کر رکھے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نہیں، اس کو کہو کہ وہ اپنا سر بھی ڈھانک لے اور سواری پہ سوار ہو جائے، یعنی سواری لے کر حج کرنے کے لیے آئے، اور اس نے جو نظر توڑ دی ہے اس کے بدلے 3 دن کا روزہ رکھے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر بھی آئی ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی آئی ہے، مستدرک احمد کے اندر بھی آئی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی آئی ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال نظرت امرأۃ ان تمشی الی بیت اللہ فسئل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، کہ حضرت انس فرماتے ہیں ایک عورت کے بارے میں کہ اس نے پیدل حج کرنے کی نظر مان لی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے حکم دو، اسے کہو کہ وہ سواری لے لے، سواری سے حج کرنے کے لیے آئے۔ اور حضور نے فرمایا ان اللہ غنی عن مشیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کو پیدل چلوانا مقصود نہیں ہے۔ یہ دو حدیثیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کرنے والے کو منع کر دیا جو آنے کا ارادہ رکھ رہے تھے۔ اور اوپر جو ہم نے حدیث ذکر کی ہے اور جو قرآن کریم کی آیت ہے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پیدل حج کرے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ نیکی عطا فرمائے گا، بلکہ ایک ایک قدم پہ حرم کی 700 نیکیاں ملنے والی ہیں۔ تو اب کیا
کس کو مانا جائے، کس پر عمل کیا جائے؟ تطبیق کی شکل یہ ہوتی ہے، بیچ کا راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دور سے حج کرنے کے لیے پیدل نکلتا ہے تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ پیدل حج کرنے کے لیے نہ نکلے، اس لیے کہ یہ جو دونوں حدیثیں ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ سواری لے لے، یہ مدینہ کی ہیں، تو وہاں سے وہ صحابیہ پیدل حج کرنے کے لیے جانا چاہتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا۔ اور وہ جو اوپر حدیث ضعیف گزری ہے جس کے اندر فضیلت کا پتہ چلتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث کے اندر بھی مکہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ من حج من مکہ ماشیا، جو آدمی مکے سے پیدل حج کرنے کے لیے جائے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خاص کیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہوتا کہ پوری دنیا سے لوگ پیدل حج کرنے کے لیے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ من حج ماشیا، من حج من مکہ نہیں کہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکے سے حج کرنے کے لیے اگر کوئی جائے پیدل تب اس کے لیے نیکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے لوگوں کو گویا اس کی ترغیب نہیں دی، اور پھر یہ کہ وہ حدیث ضعیف بھی ہے۔ تو اب بیچ کا راستہ یہ نکلا کہ اگر کوئی بندہ مکے کے اندر ہے اور اس کو یہ جذبہ ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے تو اس کی گنجائش تو بنتی ہے، لیکن دور دراز سے تکلیفوں کو اٹھا کر جانے سے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اور پھر قرآن کریم کی وہ آیت بھی ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو پریشانی اور مشقت میں نہ ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں ہمیں دی ہیں اس آسانی کو استعمال کرے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے بندہ اس کا استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے کا ایک آسان راستہ آج کے وقت میں متعین کر دیا ہے اور مہیا کرا دیا ہے، لہٰذا جو آسان راستہ ہے اس کے ذریعے بندہ حج کرنے کے لیے جائے۔ ایسے ہی ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے، تو اما عائشہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والی ہے، بڑی زیادہ عبادت گزار ہے، راتوں میں رات رات جا کر عبادت کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بما تطیقون، علیکم مما تطیقون کہ تم اسی کی مکلف ہو جس کی تمہیں طاقت دی گئی ہے، یعنی اپنے آپ کو اتنی عبادت میں نہ ڈالو کہ تو وہ پریشانی ہو جائے تمہارے لیے۔ تو گویا کہ ایک بات سنت سے یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہولت اور آسانی کا جو راستہ شرعاً جائز ہے اسے پسند فرماتے تھے اور مشکل راستوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جہاں تک بات رہ گئی کہ ابھی جو ہمارا نوجوان محمد شہاب حج کے لیے نکلا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو شہاب ہے یہ کوئی بہت بڑے عالم بھی نہیں ہے اور ان کو ضروری نہیں ہے کہ تمام مسائل کا علم بھی ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ اتنے دور حج کے لیے نکلے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیکی کا ارادہ کر کے اور اس سے انعام کا ارادہ کر کے ہی نکلے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ان کے سامنے یہ ساری احادیث تو رہی نہیں ہوں گی، ان کے دل میں یہ جذبہ اگر آیا کہ ہاں بھائی ہمیں پیدل حج کرنے کے لیے جانا ہے تو ان کی نیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دینے والا ہے، اس کے اجر کا فیصلہ اس کی نیت کو دیکھ کر اللہ کرے گا، اس کے حاکم ہم نہ بن جائیں کہ اسے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس معاملے میں زیادہ جذباتی نہ ہوں کہ بھائی ہمیں بھی نکلنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسان راستہ آپ کے لیے رکھا ہے اس کے ذریعے حج کرنے کے لیے جائیں۔ اس سلسلے میں بہت سے معتبر اداروں سے فتاوے وغیرہ بھی معلوم کیے گئے ہیں۔ کراچی بنوری ٹاؤن کا بھی ایک فتویٰ ہے جو میں نے پڑھا ہے اور میری نظروں سے گزرا ہے کہ وہ ایک آدمی نے پوچھا ہے کہ بھائی پیدل حج کرنے کے لیے جانا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ پیدل حج کرنے کے لیے جانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ چلا گیا یا نکل گیا تو یہ اس کی نیت کے اوپر ہے، لہٰذا ہم اس کی نیت پر حملہ نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیتوں کے حساب سے اس کو اجر دینے والا ہے۔ فتوے کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں، آپ وہاں فتویٰ دیکھ سکتے ہیں۔